الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگوں، اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ رمضان المبارک آج سورج کے غروب ہونے کے بعد سے شروع ہو گیا ہے، اور یقیناً رمضان المبارک برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس سال کے رمضان المبارک میں مزید و خیر و برکت اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ جمعے سے ہمارا رمضان شروع ہو رہا ہے، اور آئندہ امید کی جا سکتی ہے کہ رمضان المبارک جمعے کے دن پر ہی ختم ہوگا انشاءاللہ۔ ابتدا بھی اچھے دن سے ہو رہی ہے، اور اس کی انتہا بھی جمعے کے دن پر ہوگی۔ رمضان المبارک یہ نیکیوں کے سیزن اور نیکیوں کے کمانے کا ایک موقع ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص مہربانی کے تحت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کتنی قیمتی دولت ہے، تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے کاش پورا سال رمضان ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ پورے سال کے روزوں کی مشقت، پورے سال کے تراویح کی مشقت، لیکن اللہ کے یہاں سے ملنے والے اجر و ثواب کے مقابلے میں یہ مشقت کوئی چیز بھی نہ رہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مہینے کے روزوں کو فرض کیا، اور پورے سال میں 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا رکھا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، ان 12 میں سے ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ 11 نے مل کر یوسف علیہ السلام کو حسد اور کینے کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور ایک لمبے عرصے کے بعد کے اندر یوسف علیہ السلام ملک مصر کے بادشاہ بنے۔ جب بادشاہ بنے تو بھائی سارے کے سارے مجرموں کی شکل میں ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا، گویا یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بھائیوں کی غلطیاں معاف ہو گئیں۔ بالکل علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک ایسا ہی ہے کہ رمضان المبارک کی اگر صحیح قدردانی کر لی جائے تو اللہ سال کے جو باقی 11 مہینے ہیں اس میں جو ہم سے غلطیاں اور چوک ہو جاتی ہے، اللہ رمضان کی برکت سے سال کے 11 مہینوں کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی یوں تو ایک ایک گھڑی قیمتی ہے اور ایک ایک عمل قیمتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک نفل کام فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان کی ہر گھڑی کی قدر کرنی چاہیے، خاص طور سے رمضان المبارک میں روزہ یہ اسلام کے بنیادی اور اہم ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ حدیث میں آتا ہے اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، دوسرے نماز کا قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5ویں اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ تو گویا ان 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن روزہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ روزہ فرض ہے، اور روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے روزے کی نیت سے اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے
نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ آدمی کھانے سے بھی رکے، پینے سے بھی رکے، جائز طریقے سے جو نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے آدمی اس سے بھی بچے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے، روزے کی نیت سے آدمی بھوکا پیاسا رہے تو اس کو روزے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزہ ہر چیز کا ہوتا ہے، آدمی کے پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانے سے رک گیا، پینے سے رک گیا، بلکہ اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ آدمی آنکھ سے غلط چیز کو نہ دیکھے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ آدمی کان سے غلط بات نہ سنے، آدمی کی زبان کا روزہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے غلط بات نہ بولے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، جو چیزیں روزے کے علاوہ حلال ہیں، کھانا پینا، بیوی سے اپنی جائز طریقے سے ضرورت پوری کرنا، یہ سب چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں۔ جب روزے میں یہ حلال چیزیں ہی منع کر دی گئیں اور یہ چیزیں ہی ممنوع کر دی گئیں، تو جو چیزیں پہلے سے ہی حرام ہیں، اپنی زبان سے غلط بات بولنا، جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، یہ باتیں تو پہلے سے ہی منع ہیں اور حرام ہیں، تو یہ روزے میں کیسے جائز ہو جائیں گے؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے ان کو روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جو لمبے لمبے ہاتھ کر کے خوب اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعائیں ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی ہیں، اس لیے کہ دعا کے جو شرائط ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ اسی طرح روزے کے شرائط بھی پورے نہیں ہوتے، تو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے آدمی کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ اس لیے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے روزے کے اندر۔ روزہ فرض ہے، جس طرح مردوں کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے اپنی مستورات کو، ماں بہنوں کو جو گھروں کے اندر رہتی ہیں، ان کو روزے کے اہتمام کی دعوت دیں، ان کو ترغیب دیں، تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں رہ کر روزے کا اہتمام کریں۔ عورتوں کا روزہ تو مردوں کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ مردوں کو باہر کے کام کاج رہتے ہیں، ضروریات ہیں، بازار کا کام ہے، کاروبار ہے، دکانداری ہے، دیگر ضروریات ہیں، محنت مزدوری، ملازمت ہے۔ ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ مرد روزہ رکھتے ہیں، عورتیں تو اپنے گھروں ہی میں رہتی ہیں، اپنے گھروں میں رہ کر روزہ رکھنا ان کے لیے مردوں کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ اس لیے عورتوں کو روزے کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو روزہ رکھنے کی ترغیب دینا چاہیے اور اپنی عورتوں سے روزہ رکھوانا چاہیے۔ روزہ سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، موٹے موٹے مسائل، تاکہ ہمارے روزے میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ روزہ تو فرض ہے اور سب کو رکھنا چاہیے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، لیکن کچھ اعذار ایسے ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جن مجبوریوں کے تحت روزہ وقتی طور پر نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے، کہ آدمی روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے، اس لیے کہ اس وقت میں کوئی مجبوری کی بات ہے، لہذا اس مجبوری کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی کبھی موقع ہو عید کے بعد میں تو آدمی اس کی قضا کر لے۔ یوں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر رمضان المبارک کا کوئی روزہ، ایک روزہ بھی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری اور پریشانی کے آدمی نے چھوڑ دیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھے تو اس روزے کی جو برکتیں رمضان میں ملتی وہ آدمی پوری زندگی روزہ رکھ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ رمضان کے روزے کی برکتیں تو پوری زندگی روزہ رکھ کر بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے بغیر شرعی عذر کے آدمی کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں کوئی عذر ہو تو اس کی وجہ سے آدمی موقع پر وقتی طور پر روزہ نہ رکھے۔ اس میں ایک وجہ سفر کی ہے، ایک آدمی ہے مسافر ہے، وہ سفر کر رہا ہے تو مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر سفر آسانی کا ہے، مشقت والا سفر نہیں ہے، آدمی کار سے یا کسی اور سواری سے اس طرح سفر کر رہا ہے کہ آدمی اگر گرمی کے موسم میں بھی سفر کر رہا ہے تو ایئر کنڈیشن میں آدمی سفر کرے گا، گاڑی ایئر کنڈیشن ہے، ہوائی جہاز ایئر کنڈیشن ہے، بس ایئر کنڈیشن ہے، روزے میں سفر میں کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے، تو آدمی کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، روزہ رکھنا افضل ہے،
لیکن اگر سفر کی مشقت کی وجہ سے آدمی روزہ نہ رکھے تو روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح دوسرا عذر بیماری ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، بیمار دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بیمار وہ ہے جس کو ایسی بیماری ہے جس سے صحت یاب ہونے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ کوئی آدمی بوڑھا ہے، 80 سال کا، 90 سال کا ہے، اس کو کچھ بیماریاں ایسی ہیں، کوئی پیرالائز ہے، کوئی شوگر ہے، کوئی بی پی ہے، کوئی اور اس قسم کی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا ہے کہ آپ زیادہ دیر بھوکے نہیں رہ سکتے، یا کوئی سانس کی بیماری ہے کہ اس کو دوا لینی ضروری ہے، پمپ وغیرہ لینا ضروری ہوتا ہے، اس کے اندر اس میں دوا ہوتی ہے اور دوا حلق کے راستے سے یا ناک کے راستے سے آدمی کے جسم میں چلی جاتی ہے اور پیٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر ایسے کوئی بیمار ہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں اور ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن کو اپنی بیماری سے صحت یاب ہونے کی امید ختم ہو گئی ہے، ایسے لوگ صحت یاب نہیں ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ اپنے روزے کے بدلے میں، چونکہ روزہ نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ صحت یابی کی امید نہیں ہے ان کو، ایسے لوگ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کریں گے، فدیہ ادا کریں گے۔ اور فدیہ جو ہوتا ہے وہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، یعنی 3.5 سیر جو یا 1.25 سیر گیہوں، جس کا حساب ہمارے یہاں عام طور سے 50-60 روپے کے آس پاس ہوتا ہے، صدقہ فطر کے برابر اتنا آدمی جو ہے ایک روزے کے بدلے میں ادا کر دے کسی غریب کو تو اس کے روزے کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا بیمار وہ ہوتا ہے جو وقتی طور پر بیمار ہو گیا، ایک آدمی ہے رمضان میں بخار ہو گیا، ایک آدمی ہے اس کو کوئی اور ایسی بیماری پیدا ہو گئی رمضان میں وقتی طور پر، تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیں روزے کا بدلہ تو روزہ ہی ہے۔ آپ وقتی طور پر اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ رمضان کے بعد میں، عید کے بعد میں، جب بھی آپ کو آسانی ہو، آپ سردی کے موسم میں زیادہ دیر آدمی بھوکا نہیں رہ سکتا، آدمی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن سردی کے موسم میں نہ زیادہ دیر، دن چھوٹے ہوتے ہیں، نہ بھوک زیادہ لگتی ہے، نہ پیاس زیادہ لگتی ہے، آدمی سردی کے موسم میں اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کے قضا کر لے تو ان کے قضا ہو جائے گی۔ اس لیے فدیہ ادا نہیں کر سکتے وہ بیمار جو وقتی طور پر بیمار ہوتے ہیں، بعد میں صحت یاب ہو جاتے ہیں، جب بھی وہ صحت یاب ہو جائیں ان کو اپنے روزے کا جو ہے وہ بدلے میں روزہ رکھنا اور اس کے قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حائضہ عورت جو ہوتی ہے، مہینے سے جو عورتیں ناپاکی آتی ہے، ایسی عورتوں کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت، بلکہ یہ کہ ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد میں اس کو مہینہ آ گیا تو اس کا روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا، اس کو روزہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کچھ کھانا پینا ضروری ہے، جب ان کو مہینہ آ گیا تو سمجھو کہ روزہ ان کا خود بخود ختم ہو گیا۔ اچھی اور بہتر بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روزے داروں کی طرح بغیر کھائے پیے شام تک رکھیں، اگرچہ ان کا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اگر وہ کھانا پینا چاہیں تو کہیں آڑ میں خاموشی کے ساتھ میں بغیر کسی کے سامنے آئے ہوئے خاموشی سے اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ عورتیں ہوتی ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کو ناپاکی آتی ہے، جس کی آخری مدت 40 دن ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 40 دن ہو، 10 دن، 20 دن، 15 دن، 25 دن، مہینہ، جب تک ان کی ناپاکی آ رہی ہے ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھیں، ان کا روزہ مانا نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد کے اندر پھر جب بھی وہ اپنی فارغ ہو جائیں اور پاک ہو جائیں، اس کے بعد اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی وہ قضا کر سکتی ہیں اور ان کو کرنا چاہیے۔ مہینے کے چھوٹے ہوئے روزے کی بھی قضا کرنی چاہیے، اور جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو روزے چھوٹتے ہیں ان کو دھیرے دھیرے کر کے اپنے روزوں کی قضا کرنی چاہیے۔ اسی طرح کوئی عورت ایسی ہے جو حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ زیادہ دیر اگر تم بھوکی رہیں یا پیاسی رہیں تو تمہیں یا بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ حمل کی حالت میں جب تک بچہ پیٹ میں ہے روزہ نہ رکھیں، جب وہ فارغ ہو جائیں، بچہ پیدا ہو جائے، پاک ہو جائیں، جب ان کو سہولت ہو تو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی دھیرے دھیرے کر کے وہ قضا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ عورتیں ہوتی ہیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بچے کو دودھ پلانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو روزے میں دودھ پلاتی ہے تو نہ اس کا روزہ ٹوٹتا ہے نہ اس کا روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اگر عورت طاقتور ہے، صحت مند ہے،
تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اور روزے کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کے دودھ پلانے میں کسی قسم کے روزے میں فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی عورت کمزور ہے اور ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں گی تو آپ میں بھی کمزوری آئے گی اور آپ کی وجہ سے دودھ نہیں آئے گا اور بچہ بھی بھوکا رہے گا، بچے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں کسی موقع پر اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی وہ قضا کر لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ روزے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزے میں فرق نہیں پڑتا، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے وہ روزے میں مسواک کرتا ہے، وضو کر رہا ہے نماز کے لیے یا اپنی تلاوت کے لیے کسی بھی کام کے لیے وضو کر رہا ہے، آپ مسواک کریے، مسواک کرنا سنت ہے، آپ مسواک کریں۔ اگر مسواک تازہ بھی ہے اور اس تازہ مسواک کا کوئی مزہ آپ کو منہ میں محسوس بھی ہوتا ہے تو بھی آپ کے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے ویسے ہی خالی برش پھیرنا چاہیں، اپنے دانتوں کو برش سے صاف کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اس میں پیسٹ لگا کر اگر آپ دانت صاف کریں گے تو اس میں خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس لکوڈ کی کوئی حصہ، کوئی ذرہ آدمی کے پیٹ میں چلا جائے اور روزے میں اس میں فرق آ سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط رکھنا چاہیے، روزے کی حالت میں پیسٹ اور منجن نہیں کرنا چاہیے۔ دانت صاف کرنے ہوں تو خالی برش سے آدمی دانت صاف کر لے یا آدمی مسواک کا استعمال کرے۔ اسی طرح روزے میں آدمی عطر اور خوشبو لگانا چاہے تو روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ روزے میں آدمی سرما لگانا چاہے یا آنکھ میں تکلیف کی وجہ سے دوا ڈالنا چاہے تو اس کی آنکھ میں دوا ڈالی جا سکتی ہے، دوا ڈالنے سے کوئی روزے میں فرق نہیں آئے گا، آنکھ میں سرما لگانے سے کوئی روزے میں فرق نہیں آئے گا۔ آدمی تیل کی مالش کرے اپنے سر کے اندر یا بدن میں تو اس سے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح آدمی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، روزے میں آدمی کو گرمی زیادہ محسوس ہو رہی ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، راحت حاصل کرنے کے لیے آدمی روزے میں غسل کر لیتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خدا نہ خواستہ روزے میں آدمی بیمار ہو گیا، اس بیماری میں آدمی کو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے روزے کھولنے کے اندر یا دوا لینے میں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر انجیکشن سے کام چل سکتا ہے اور بیماری میں راحت ہو جاتی ہے انجیکشن سے تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوا لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر گلوکوز وغیرہ ڈرپ وغیرہ لگوانی پڑے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزہ نہ کھولیں بلکہ انجیکشن سے یا ڈرپ وغیرہ سے کام چل جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر ان سے بھی کام نہ چلے اور دوا لینے کی ضرورت ہی پیش آئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دوا کھانی ضروری ہے، تو پھر آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ٹیکہ لگوانے سے، انجیکشن لگوانے سے، ڈرپ لگوانے سے کسی قسم کا آدمی کے روزے میں فرق نہیں آتا، آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کے اندر یہ کام کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں۔ ہاں، اگر آپ کے کان میں تکلیف ہے تو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یاد رکھیے۔ ناک میں آپ نے کوئی دوا استعمال کری تو اس ناک میں دوا ڈالنے سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حلق میں آپ نے بطور دوا کے یا غذا کے کوئی چیز لی تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ سانس کے بیمار ہوتے ہیں اور پمپ میں دوا ہوتی ہے اور اس پمپ کو جو ہے وہ دوا لی جاتی ہے سانس کے ساتھ، اور دوا جو ہے وہ حلق کے اندر جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی اس طرح کے سانس کے بیمار ہیں تو ان کو روزہ نہ رکھنا چاہیے، فدیہ ادا کر دیں یا طبیعت اچھی ہو جائے تو بعد میں روزہ رکھ لیں۔ لیکن روزے میں اگر کوئی آدمی پمپ لے گا تو یاد رکھیے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو جو ہے پمپ استعمال روزے میں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر روزے میں کھا لیا، آدمی کو بھوک لگی، آدمی نے کھانا کھا لیا، پیاس لگی، آدمی نے پانی پی لیا، جان بوجھ کر اگر آدمی نے اپنے روزے کو توڑ لیا تو یاد رکھیے یہ توڑنا روزے کا بہت بڑا گناہ ہے، اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے اور قضا بھی کرنی ہوتی ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا کا بھی رکھنا پڑتا ہے، اور روزہ توڑنے کے جرم کے اندر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑتے ہیں، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ لگاتار کا مطلب یہ ہے کہ پورے 60 روزے آپ کو لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ 59 روزے رکھ کے آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اثر نو آپ کو واپس 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یہ اس کا کفارہ ہے۔
اس لیے جان بوجھ کر آدمی کو خیال رکھنا چاہیے، آدمی کو روزہ نہیں توڑنا چاہیے۔ ہاں ایک آدمی ہے اس کو روزے کا خیال ہی نہیں رہا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عام دنوں کی طرح میں ہوں، اور بھولے سے اس نے کسی نے چائے کے لیے کہا چائے پی لی، کسی نے پانی کے لیے پانی پیش کیا، آدمی کو دھیان ہی نہیں ہے روزے کا، اور آدمی نے پانی کا پانی پی لیا، اور آدمی کو بعد میں خیال آیا۔ تو بھول سے کھا لینے سے اور بھول سے پانی پی لینے سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ بھول سے کسی آدمی نے کھا لیا کوئی بات نہیں، اسی طرح بھول سے کسی آدمی نے پانی پی لیا کوئی بات نہیں۔ ہاں اگر فوری طور پر خیال آ جائے، منہ میں لقمہ ہے اور خیال آ گیا، تو آدمی کو تھوک دینا چاہیے اور کلی کر لینا چاہیے۔ اسی طرح منہ میں پانی کی گھونٹ ہے اور آدمی کو خیال آ گیا روزے کا، تو آدمی کو کلی کر لینا چاہیے، تاکہ آدمی کے روزے میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی خرابی واقع نہ ہو۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے اور غروب آفتاب تک۔ ایک آدمی نے اس تصور کے ساتھ میں کہ ابھی وقت باقی ہے اور سحری کر لی، حالانکہ وقت ختم ہو چکا تھا اور صبح صادق ہو چکی تھی، بعد میں پتا چلا کہ اوہو آنکھ دیر سے کھلی تھی، 5:09 کے اوپر صبح صادق ہو رہی تھی، اور میں نے یہ سمجھا کہ اوہو ابھی تو 5 بھی نہیں بجے ہیں، گھڑی میری بند ہو گئی تھی اور گھڑی پیچھے ہو گئی تھی، اور کسی آدمی نے 5:15 بجے تک یا اس کے بعد تک کھانا کھا لیا یا سحری کر لی، تو یاد رکھیے اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، اور اس آدمی کو رمضان کے بعد میں اپنے روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ اسی طرح کسی آدمی نے بھول سے وقت ہونے سے پہلے روزہ کھول لیا کہ ابھی غروب نہیں ہوا ہے، مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے، افطار کا وقت نہیں ہوا ہے، اور کسی نے بھول سے اذان دے دی، یا یہ کہ اپنی گھڑی غلط تھی، پتہ نہیں چل پایا، مسجد قریب نہیں تھی، کہیں سفر میں تھا آدمی، اور آدمی نے غروب ہونے سے پہلے وقت سے پہلے روزہ کھول لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اوہ روزہ تو میں نے 5 منٹ پہلے کھول لیا، یا میں نے تو 10 منٹ پہلے روزہ کھول لیا، تو یاد رکھیے کہ وہ روزہ آپ کا مانا نہیں جائے گا، آپ کو اپنے اس روزے کی قضا بعد میں پوری کرنی ہوگی، اور آدمی کو اس روزے کی قضا بعد میں رکھنی ضروری ہوگی۔ یہ روزے کے متعلق موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اس کا ہر روزے دار کو خیال رکھنا اور دھیان رکھنا ضروری ہے۔ باقی کوئی بات پیش آ جائے تو موقع پر پوچھ لیں، اس کا موقع پر جواب دے دیا جائے گا۔ دوسری عبادت رمضان المبارک کی دیکھیے تراویح ہے۔ تراویح کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک چاہے 10 دن میں ختم ہو، 20 دن میں ختم ہو، 15 دن میں ختم ہو، 26-27 دن میں ختم ہو، یا پورے رمضان میں ختم ہو، تراویح بہرحال روزانہ 20 رکعت جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، 20 رکعت جماعت کے ساتھ بھی پڑھا ہے، بعض مرتبہ آپ نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ کہیں امت پر یہ ضروری نہ ہو جائے۔ بہرحال 20 رکعت سنت مؤکدہ تراویح روزانہ آدمی کو پڑھنا چاہیے، چاہے رمضان 29 دن کے ہوں یا 30 دن کے ہوں۔ اگر 30 دن کے ہوں تو 30 تراویح، اور اگر 29 دن کے ہوں تو 29 تراویح پڑھنی چاہیے۔ جس طرح مردوں کو جماعت کے ساتھ میں مسجد میں آ کر یا کسی دوسری جگہ تراویح پڑھنی سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح گھر کی مستورات کو بھی گھر میں رہتے ہوئے تراویح 20 رکعت پڑھنا یہ بھی ان کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ مردوں کی تراویح میں عورتوں کی تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مرد جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، عورتیں اپنے گھر میں بغیر جماعت کے تنہا اپنے گھر کے اندر پڑھیں گی۔ لیکن ایسی اجازت عورتوں کے لیے ہرگز نہیں ہے کہ عورتیں یہ سوچیں بھئی ہمیں تراویح معاف ہے، ہم تو عشاء کی نماز ہی پڑھ لیں وہی بہت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا وہ یہ سمجھیں کہ ہم تو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت جتنی آسانی ہو اتنا پڑھ لیں، باقی چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو پوری 20 رکعت جس طرح مردوں کو پڑھنی چاہیے اسی طرح عورتوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ ہماری مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم عورتوں کو ترغیب دیں اور سمجھائیں تاکہ وہ عورتیں بھی اپنے گھروں میں جو ہے رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کریں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، کوئی عورت معذور ہے بیچاری تو بھئی وہ بیٹھ کر پڑھ لے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے کوئی حاملہ عورت ہے، اس کو سجدہ کرنے کے اندر دقت پیدا ہوتی ہے، پیٹ وغیرہ دبتا ہے، تو بھئی اشارے سے پڑھ لے، بیٹھ کر پڑھ لے۔ کوئی عورت بیٹھ کر بھی زمین پر نہیں پڑھ سکتی ہے تو بھئی کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن نماز اس کو تراویح کی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اہتمام کے ساتھ میں تراویح کی نماز کا جس طرح مرد اہتمام کرتے ہیں عورتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ تراویح کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ عشاء کے فرضوں کے بعد اور وتروں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے تراویح نہیں ہوتی ہے۔
ہم اگر امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے ہیں عشاء کی نماز میں، پوری نماز ہم نے تراویح کی پڑھی ہے، بہت اچھی بات ہے، بعد میں وتر امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں پہنچا کہ اس کی عشاء کی نماز نکل چکی تھی تو اس کو چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھیں وہ علیحدہ سے، اور اس کے بعد تراویح میں شریک ہوں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح میں شریک ہونے کی وجہ سے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت تراویح کی اگر رکعتیں نکل گئی ہیں تو ان کو اگر وطروں سے پہلے موقع مل جائے تو وطروں سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، اور اگر وطروں سے پہلے موقع نہ ملے، تراویح کے ختم ہونے کے بعد امام صاحب نے فوری طور پر وطر پڑھ لیے تو وطر میں شریک ہو جانا چاہیے، اور اپنی 2 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جو رہ گئی ہیں وہ تراویح وطروں کے بعد پڑھ لینا چاحیے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے۔ چاہے ہم نے امام کے ساتھ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہو یا جماعت کے ساتھ نہ پڑھی ہو، امام صاحب کے ساتھ میں وطر جماعت کے ساتھ ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ بیچارے نافہمی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام کے ساتھ جماعت سے ہم نے نماز پڑھی ہے فرض تو ہی امام کے ساتھ وطر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر جماعت ہماری نکل گئی ہے تو ہمیں بھی الگ ہی سے وطر پڑھنے ضروری ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، چاہے فرض آپ نے جماعت سے پڑھے ہوں یا جماعت سے نہیں پڑھے ہوں، وطر امام کے ساتھ میں آدمی کو پڑھ لینا چاہیے۔ تراویح اگر پوری پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تراویح باقی رہ گئی ہیں تھوڑی بہت تو وہ وطروں کے بعد میں آدمی پڑھ لے۔ یہ 2 عبادتیں رمضان المبارک کے ساتھ میں خاص ہیں، ایک روزہ دن کا اور ایک رات کی تراویح۔ اس کا اہتمام ہمیں کر لینا چاہیے۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، اپنا پورا نظام بنائیے آپ۔ اس وقت ہمیں سو کے اٹھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، سحری اس وقت کرنی ہے، اس وقت سے اس وقت تک آرام کرنا ہے، اپنے کام کاج کو پورا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے 4 اوقات کی نفلیں ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے اور تہجد ہے۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ خاص طور سے فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ساری نمازیں رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوں۔ اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں، جتنا موقع ہو آدمی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے۔ بہت سے لوگ بسم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو تلاوت کریں، اور اگر تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو جو وقت آپ بسم اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے فارغ کر رہے ہیں، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، اتنا وقت آپ کسی پڑھے ہوئے آدمی کے پاس بیٹھ کر 1 آیت 2 آیت قرآن کریم کی سیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے قرآن کریم کی 1 آیت کا سیکھنا یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ کسی علم کا ایک مسئلہ اور ایک باب سیکھ لینا یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے یہ بسم اللہ کا قرآن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ آپ جتنا وقت بسم اللہ کا قرآن پڑھنے میں لگائیں گے، اتنا وقت کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کر آپ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس طرح رمضان المبارک کا خاص طور سے اپنا شیڈول بنانا چاہیے، اور اوقات ضائع نہ ہوں۔ بچپن میں پڑھتے تھے، آپ حضرات نے بھی پڑھا ہوگا، ہر کام کے لیے وقت، اور ہر وقت کے لیے کوئی نہ کوئی کام، یعنی کوئی وقت بغیر کام کے متعین کرے بھی نہیں ہو، اور کوئی کام بھی ایسا نہ ہو جو وقت کے متعین کیے بغیر نہ ہو۔ ہر کام کے لیے آدمی کو کوئی نہ کوئی وقت مقرر کر کے سارے کام بھی ہو جائیں اور ہمارا کوئی وقت ضائع بھی نہ ہونا پائے۔ اس کی کوشش، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کل رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، مساجد میں جلدی آنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اگلی صفوں میں جگہ مل جائے، اور زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے قریب کے لوگ اگر پیدل چل کر آئیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ پارکنگ وغیرہ میں آپ حضرات کو دقت پیش نہ آئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔